ما فی السماوات و ما فی الارض، پروردگار نے اپنی جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہیں، مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد جب اس نے بنی آدم کو خلق کیا، بنی آدم کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کو خلق کرنے کے بعد پروردگار نے فخر و مباحت کا جملہ کہا ہو، لیکن جب بنی آدم کو خلق کیا تو آواز قدرت آتی ہے اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بنانے کے بعد پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو زمین و آسمان میں وہ سخر کر دیا، تابع کر دیا اس انسان کے لیے۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں، یہ پہلا حصہ، اس کا دوسرا حصہ وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے کامل کر دیا، اسبغ مکمل کر دیا، علیکم تم پر، کس چیز کو؟ نعمتوں کو، نعمت ظاہری اور باطنی۔ میری گفتگو اس دوسرے حصے سے ہے کہ نعمت ظاہری اور باطنی کو ہم نے انسان پر مکمل کر دیا۔ اب یہ نعمت ظاہری اور باطنی کیا ہے؟ اپنی طرف سے نہیں، چلتے ہیں معصومین کے در پہ۔ محمد ابن زیاد سوال کرتا ہے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے کہ مولا، یہ اس آیت کے دوسرے حصے میں جو نعمت ظاہری اور باطنی کا کہا گیا کہ ہم نے انسان پر مکمل کر دی، یہ نعمت ظاہری اور باطنی سے کیا مراد ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمت ظاہری سے مراد امام ظاہر، اور نعمت باطنی سے مراد امام غائب، امام جو باطن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وجود امام، ہر امام کے زمانے میں امام کا وجود نعمت کے طور پہ رہا ہے۔ محمد ابن زیاد سوال کرتا ہے کہ مولا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام ہو اور وہ غائب ہو؟ مولا فرماتے ہیں ہاں، ایک دور آئے گا ہمارا قائم غیبت کے پردے میں ہوگا، لیکن ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والوں کے اعمال اس کی غیبت کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ وجود امام کی برکت ہمارے لیے نعمت ہے۔ جب محمد ابن زیاد نے یہ سوال کیا تو مولا نے یہ جواب دیا، تو دیکھیے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو، وجود امام جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو وہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا مولا، میرا ایک فرزند ہے، ایک ہی فرزند ہے، اور وہ آپ کا محب نہیں ہے، وہ آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ مولا نے کہا اچھا، کچھ ایسا کرو کہ میری اور اس کی ملاقات کا سبب بناؤ۔ کہا مولا، وہ آپ کے پاس بھی تشریف نہیں لاتا۔ اچھا، مولا جا رہے ہیں، یہ راستے میں ملاقات ہو گئی مولا نے اس سے۔ مولا نے اس کو دیکھا، وجود امام کی برکت، امام ظاہر، مولا کا نگاہ کرنا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا، مولا کے قدموں میں گر گئے۔ یہ وجود امام کی برکت ہے۔ امام کے سامنے جو بھی حاجت امام کے دور میں رکھی گئی، امام نے پوری کی ہے۔ عباس نے تو کہا لولا علی لہلاک فلاں، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 70 مقامات پہ یہ جملہ کہا گیا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایسے مشکل سوالات مولا نے حل کی، کیوں نہ کرتے؟ حلال مشکلات جو تھے۔ دہلیز فاطمہ کا چوکیدار، دہلیز فاطمہ کا چوروکش حضرت سلمان فارسی گزر رہے ہیں مدینے کی کسی گلی سے۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بابا۔ امام ظاہر کی وجود کی برکت، گزر رہے ہیں کسی گلی سے، دیکھا 3 آدمی ہیں اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی قریب جا کے کھڑے ہوئے، پوچھا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کیونکہ لڑائی، جو لڑ رہے ہیں ان کو لڑائی سے باز رکھنا ثواب کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے 17 اونٹ اور ہم تینوں ہیں حصہ دار اور ہم کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سلمان نے کہا یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مشکل ہے، مشکل یہ ہے، ایک کہتا ہے کہ میرا ان اونٹوں میں دوسرا حصہ ہے،
دوسرا بولا کہ میرا ان اونٹوں میں تیسرا حصہ ہے، اور تیسرا بولا کہ میرا ہے 9واں حصہ۔ اب جیسے آپ پریشان ہیں، حضرت سلیمان فارسی بھی پریشان ہو گئے کہ 17 اونٹ ہیں، اگر دوسرے کے حصے والے کا حساب کیا جائے تو اس کے بنتے ہیں 8.5 اونٹ، تو ایک کو لازمی نہر کرنا پڑے گا۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں بات تو مشکل ہو گئی، اب جس کا تیسرا حصہ ہے اس کے لیے بھی اونٹ کو نہر کرنا پڑتا ہے، 9ویں حصے والے کے لیے بھی یہی۔ اب مشکل بن گئی تو لے آئے، خود بھی آئے اور ان کو بھی لے آئے اللہ نے مشکلات کے دروازے پہ، وہاں لے آئے جہاں پوری کائنات کی مشکلیں حل ہوتی تھی۔ میرے مولا مشکل کشا کے دروازے پہ، مولا کسی کام میں مصروف ہے، سلمان لے مولا یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ آپس میں اونٹ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو میں ان کو آپ کے دروازے پہ لے آیا۔ مولا نے کوئی بات سنے بغیر مولا نے کہا سلمان جی وارث قرآن، جی آقا، جی مولا، جی سید و سردار، جاؤ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کھول کے لاؤ۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کریں گے تو لطف لیں گے۔ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کھول کے لاؤ۔ جناب سلمان اونٹ کھول کے لائے اور ان اونٹوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ مولا پوچھتے ہیں اب بتاؤ کتنے اونٹ ہو گئے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ 18 ہو گئے، پہلے 17 تھے اب 18 ہو گئے۔ تو مولا نے کہا وہ سامنے صف میں کھڑے ہو جاؤ، پہلے تم میں سے وہ بندہ آگے آئے کہ جو کہتا ہے کہ میرا دوسرا حصہ ہے۔ ایک بندہ، وہ تیسرا شخص آگے بڑھا، 2 قدم آگے آیا، مولا نے پوچھا تمہارا کون سا حصہ؟ کہتا میرا دوسرا حصہ۔ مولا نے کہا 18 کو 2 حصوں میں تقسیم کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ کہتا کہ 9 حصے۔ مولا نے کہا اپنے 9 اونٹ لے اور ایک طرف ہو۔ اس نے اپنے 9 اونٹوں کی مہار پکڑی اور ایک طرف ہو گیا۔ پھر مولا نے کہا وہ آئے جو کہتا ہے کہ میرا تیسرا حصہ ہے۔ وہ بندہ، وہ شخص آگے بڑھا، مولا میرا تیسرا حصہ۔ مولا کہتے ہیں 18 کو اگر 3 پر تقسیم کیا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ مولا نے کہا اپنے 6 اونٹ لو اور ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ وہ 6 اونٹ پکڑے، اس نے اپنے مہار لی اور سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ اب مولا نے کہا تم قریب آؤ، تمہارا، وہ کہتا میرا 9واں حصہ۔ مولا کہتے ہیں 18 کو 9 پہ، وہ کہتے ہیں 9واں حصہ۔ مولا کہتے ہیں 18 کو 9 پہ تقسیم کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ 2۔ مولا نے کہا اپنے 2 اونٹ، اس نے 2 اونٹوں کی مہار پکڑی، ایک طرف آ گیا۔ اب آپ جمع کریں گے، پہلے کے 9 اونٹ، دوسرے کے 6، 9 اور 6 15، اور تیسرے کے 2 17۔ مولا کہتے ہیں سلمان میرا اونٹ پکڑو، واپس جا کے باہر دو۔ جس کا حل موجود نہ ہو، وجود امام کی برکت، امام ظاہر۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام اپنے دور کے امام ظاہر، ان کے وجود کی برکت، ایک شامی فرد آتا ہے۔ میری اس بات میں سبق بھی ہے، دیکھیے ہمارے یہاں تولا اور تبرہ کا جو مفہوم اور جو ٹرینڈ ہمیں بتایا گیا، تولا اور تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے۔ تولا کیا ہے؟ محمد والے محمد اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کا نام تولا ہے۔ اور تبرہ کیا ہے؟ برات اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا، نہ کہ کسی کی مقدس ہستی کو نام لے کے گالی دینا۔ وجود امام ظاہر کی برکت۔ شامی شخص آیا، آ کے مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا، مولا کو جانتا نہیں تھا، آ کے نازیبا زبان، نازیبا گفتگو شروع کر دی، دشنام لینا شروع کر دی، آپ یہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ وہاں، یہ کہتا رہا۔ جب تھک گیا تو مولا نے اس کی طرف رخ کر کے کہا اے بندہ خدا، مسافر لگتے ہو، زیادہ راہ نہیں ہے تو زیادہ راہ دو۔ وہ دشنام دے رہا ہے، وہ توہین کر رہا ہے، لیکن دیکھیے وجود امام کی برکت اور نعمت، کریم ابن کریم ہے، زیادہ راہ نہیں ہے تو زیادہ راہ دو، تھکے ہوئے ہو تو آرام کی جگہ دو، کپڑے نہیں ہے تو کپڑے دو، کھانا نہیں ہے تو کھانا پیش کرو۔ یہ شخص کانپنے لگ گیا، تھرانے لگ گیا، وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ اور بتا کے بھیجا گیا تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں جو تجھے بتا کے بھیجا گیا تھا وہ ان کی ذہنیت تھی، میں یہ وجود امام کی برکت کو قدموں میں گرا اور مومن ہو گیا کہ مولا مجھے معاف کیجیے گا، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میری فرزند زہرا کی توہین کی؟ مولا کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے، اس وقت تو لا علم تھا، تو مجھے جانتا نہیں تھا، اب تو جان چکا ہے، اب تیری توبہ
बशारत है। ये वजूद इमाम की मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों, अयाम सआदत है। 3 शवाल मुअज़्ज़म को आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाया है। इमाम हुसैन की वजूद की बरकत देखिए। अभी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वाक़यात आपने सुने हैं। फुतरस जो कई सौ सालों से वादी में पड़ा हुआ था, अपनी खता की वजह से परवरदिगार ने पूछा, फुतरस दुनिया में जो है, इस दुनिया में अपनी खता की सजा लेनी है या आखिरत में? कहा बोला परवरदिगार मुझे दुनिया में दे दे। तो परवरदिगार ने एक वादी में फेंक दिया। तो तारीख में मिलता है कि उस वादी के अंदर इतनी बदबू की शिद्दत थी कि कई हजार किलोमीटर दूर ऊपर नीचे से कोई परिंदा न गुजर सकता था और ना ही कोई वहां से करीब से गुजर सकता था जहां पे फुतरस मौजूद था। जैसे उसने फरिश्तों को जाते देखा ना, कहां जा रहे हो? चौक तर चौक मुबारक देने जा रहे हैं। पंचतन का आखिरी नगीना आ गया, पंचतन पूरे हो गए। अब फुतरस ने कहा मुझे भी लेते जाओ। जैसे इसने इरादा किया, वजूद इमाम की बरकत देखिए, जैसे इसने इरादा किया वो वहां मौजूद बदबू और इसके जिस्म की बदबू खुशबू में तब्दील। इमाम ज़ाहिर की वजूद की बरकत देखिए। ये वाक़या आपने सुना हुआ है सारा। फुतरस को लेके साथ चले, जैसे आए झूले से मस हुए, सब कुछ पर मिल गए। पहले जो है इसने फख्र मुबाहत किया था कि मम मिसली, अब जब ये पर लेके चला है तो फिर इसने आसमान में उड़ के ऊंची परवाज करके फिर कहा मम मिसली। जिब्राइल ने कहा जिस फख्र की वजह से पर जल गए थे, फिर वही बात कहते हैं अब मैं कह सकता हूं मैं उसके झूले से पर लेके आया जो पंचतन का नगीना है। जुमला इससे आगे यहां तक आप सबने सुन रखा है। हकीम की मेहनत देखिए जो मैंने रिवायत में पढ़ा है। फुतरस जब पर लेके चला तो फरिश्तों ने सवाल किया, मौला ने जो तुझे अपने झूले से बस होने के जरिए पर अदा किए, अब तू मौला की शुक्रिया अदा करने में क्या करेगा? क्योंकि फितरत इंसानी का तकाजा है शुक्र मुनइम, जहां से कोई नेमत मिली उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फुतरस सोच के कहता है, फुतरस कहता है कि जो भी ताक़ाए क़यामत मौला हुसैन की ज़री पे करबला में आके सैयद शुहदा पे सलाम भेजेगा, मैं ताक़ाए क़यामत वो सलाम लूंगा और सैयद शुहदा की खिदमत में पहुंचाऊंगा। जिब्रील की आवाज आती है, बस फुतरस यही? फुतरस कहता है हाँ। जिब्रील कहते हैं अगर कोई ऐसा हो, परवरदिगार ने तो कुछ ऐसे नसीब वाले भी लिखे हैं जिनका सुबह का है और शाम का खाने का है ही नहीं, हो सकता है वो करबला से दूर हो, ना आ सकते हो। तो फुतरस कहता है कि मैं अपने जिम्मे ये ड्यूटी भी लेता हूँ, जो बंदा मोमिन बाद नमाज मगरिब अपने घर सेरे आसमान आके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन कह देगा, मैं फुतरस फौरन उसका सलाम लूंगा और सैयद शुहदा की खिदमत में जाऊंगा। कैसी खुशनसीब कौम हो आप जिनको ऐसे इमाम मिले कि फरिश्ते आपका सलाम लेने के लिए। सलावत पढ़ेंगे मिलके आवाज़। इसी तरह वजूद इमाम की बरकत, जिस इमाम ने इस आयत की तफसीर बताई है मोहम्मद इब्न ज़ियाद को, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब जिंदान में मौजूद है, एक फहाशा औरत को भेजा कि नाउज़ुबिल्लाह शियों के और राफ़िज़ियों के इमाम पे तोहमत लगाई जाए। लेकिन क्या कहने मेरे मौला के, मेरे आका के, बीबी के, बाबा के, क्या कहने। जिंदान इसी वजह से तब्दील होते रहे कि जो जिंदान बान होता था चंद अरसे के बाद वो भी मौला की रविश पे चलना शुरू कर देता है। इन्होंने रात को वो फहाशा औरत मौला के जिंदान में भेजी, सुबह देखते हैं तो क्या मंजर है। वजूद इमाम ज़ाहिर की बरकत देखिए,
گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز آ رہی، محفل بپا ہے. اس گھر کی کنیز دیکھیے، امام ظاہر کی برکت، امام کے وجود کی برکت دیکھیے. گھر سے ایک کنیز باہر آئی کوڑا پھینکنے کے لیے. تو مولا نے گھر کی طرف دیکھا اور اس کنیز سے پوچھا، تیرا آقا، تیرا مالک عبد ہے یا آزاد ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے کون سمجھا؟ تیرا مالک عبد ہے یا آزاد ہے؟ کنیز نے یہ سنا، اس نے کہا کہ آزاد ہے. یہ کہہ کے چلی گئی. کنیز کو سمجھ نہیں آئی کہ مولا نے کیا کہا، لیکن جب تھوڑی دیر ہوئی واپس گئی تو اس کے آقا نے، اس کے مالک نے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئی؟ تو اس نے کہا باہر رافضیوں کا، شیعوں کا امام موسیٰ کاظم کھڑا ہے، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دیا. کیا سوال کیا؟ کہا انہوں نے سوال کیا تھا کہ تیرا آقا، تیرا مالک عبد ہے یا آزاد ہے؟ تو تو نے کیا کہا؟ کہتی ہے میں نے کہہ دیا کہ آزاد ہے. کہتا ہاں، اگر میں عبد ہوتا یہ محفل نہ ہوتی. وہی سب کچھ ختم کیا، سب کو باہر نکالا، شراب کے مٹکے توڑ دیا، آیا مولا کے قدموں میں، معافی مانگی. مولا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہاں، امام ظاہر کی وجود کی برکت یہی تو ہے، تمہیں بھی معافی مل سکتی ہے. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے. تشریف فرمائے، ایک بندہ آتا ہے، حج پہ پوری ہو رہی ہے. مولا مجھے جزام یا برس، دو بیماریاں بتائیں، مجھے وہ بیماری ہے. مولا حوض کے پاس بیٹھے، جیسے ہی حوض کو کوزہ پڑا ہو تو کوزے کو بھرا، اس کے اوپر پانی ڈال دیا، جیسے جیسے پانی نیچے آتا گیا جزام کی بیماری بھی اس کے جسم سے. امام ظاہر کی وجود کی برکت، اور امام کریم ابن کریم ہوتا ہے. سید السجاد مدینے میں تشریف فرما ہے، مسافر آتا ہے، مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بھوکے، کھانے کا انتظام کیا، بٹھایا اپنے پاس، مہمان رکھا چند دن. لیکن جب وہ مسافر جانے لگا، وجود امام کی برکت، کریم مولا کو دیکھیے، نعمت ہے ہمارے. جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے مولا سید سجاد آپ نے مجھے پہچانا نہیں. مولا کہتے ہیں میں تیرے ہاتھ کیسے بول سکتا ہوں، مجھے علی اکبر کا سینہ آج بھی یاد ہے، اسیم بن نمیر ہم تجھے نہیں بھول سکتے. وہ کہتا ہے پھر آپ نے یہ کیا کیا، اتنی مہمان نوازی، مجھے زیادہ راہ، میرے لیے کھانا، میرے لیے رہائش. مولا فرماتے ہیں اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، وہ تمہارا کردار تھا. آج تو سید سجاد کا مہمان ہے، یہ ہمارا کردار ہے. تجھے پتہ ہے تیرے 3 دن کا کھانا علی اکبر کی ماں نے بنایا. اللہ وجود امام کی برکت. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے. یہ تو تھا امام ظاہر. سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے میں نے موضوع کا ابتدا کیا کہ پروردگار نے اسبغ علیکم، تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا، کامل کر دیا، ظاہری اور باطنی. تو امام موسیٰ کاظم نے محمد ابن زیاد کو فرمایا کہ نعمت ظاہری اور باطنی سے مراد امام ظاہر اور امام باطن ہے. امام باطن کی وجود کی برکات بھی بے شک ہے. لیکن ابتدائی گفتگو بھی میں نے کہا تھا کہ امام ہمارے درمیان موجود ہے. کوئی کہتا ہے کہ جزیرے میں ہے یا کسی غار میں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، غلط روایت ہے. امام وہیں پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے شیعہ موجود ہوتے ہیں. امام اپنے شیعوں کے درمیان ہیں، لیکن ہماری آنکھوں پہ گناہوں کا حجاب ایسا پڑا کہ ہم اپنے مولا کو دیکھنے سے مولا کی زیارت ہو سکتی ہے جب مولا چاہے، جس کے سامنے چاہے مولا آتے ہیں. سید عبد الکریم کفاش موچی کا کام کرتا ہے، مولا ہر ہفتے اس کی دکان پہ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. امام باطن، امام غائب کی وجود کی برکتیں. کفر ساز کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. مولا اپنے اس 40 دن کے عمل کرنے والے شخص سے کو بلا کے کہتے ہیں کہ میری اگر زیارت چاہتے ہو تو چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کفر ساز جیسے ہو جاؤ، تمہیں میری زیارت کی دعا کی ضرورت نہیں ہوگی، میں خود تمہاری زیارت کے لیے.
امام باطن، اگر وجود امام باطن نہ ہو، امام غائب نہ ہو، تو یہ زمین ہر چیز کو اپنے اندر نگل لے. یہ سورج کا چمکنا، یہ چاند کی چمک، یہ ہمارے سانسوں کی روانی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا و مولا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. وجود امام کی برکت، یہ ہم ہیں جو اپنے مولا سے دور ہیں. آقا وحید بہبانی خواب میں زیارت ہوئی آیت اللہ وحید بہبانی کو مولا کی. مولا یہ آپ کے اتنے شیعہ دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ تو مولا فرماتے ہیں وحید بہبانی مجھے بتانا ذرا کہ وہ کون سی جگہ ہے جو دعاؤں کے مستجاب ہونے کی جگہ ہے. تو آقا وحید بہبانی فرماتے ہیں قبہ حسین، مولا حسین کی زری کے اوپر جو قبہ ہے اس کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. تو مولا کہتے ہیں آؤ ذرا میں تمہیں منظر دکھاؤں. منظر کیا تھا؟ مولا کہتے ہیں دیکھو ذرا سنو، کوئی اپنے بچے کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے شفا مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ، کوئی کاروبار، کوئی گاڑی، کوئی گھر. مولا کہتے ہیں کوئی بھی میرے ظہور کے لیے دعا نہیں. اللہ اکبر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ دیکھیے ہم جب جاتے ہیں وہاں سے ہمیں میسج آتے ہیں، کال آتی ہیں، ہم خود بھی دعا مانگتے تو یہی کبھی کچھ مانگ لیا، کبھی گھر، کبھی گاڑی، کبھی پیسہ. وہاں سے کال آتی ہیں. جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں سے لوگ کہتے ہیں میرے لیے مولا کے حضور یہ دعا کرنا، میرے لیے اولاد کی دعا کرنا، میرے لیے رزق کی دعا کرنا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے خود مولا مانگ لینا. جب ہم نے اپنے لیے خود مولا مانگ لیا نا، جس کے پاس مولا کی معرفت ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے. امام زمانہ بلند تر صلوات. کسی نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ خود مولا عطا کرتے. ہمارے پاس دعائے کمیل جیسی نعمت ہے. دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ میرے عزیزوں پڑھ کے دیکھیں. دعائے کمیل میں مولا امیر کائنات کمیل ابن زیاد کو خود خدا سے خدا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. خود خدا سے خدا. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے بنا. بالکل آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا. نبی اکرم کی ایک حدیث ہے، کائنات کی کلی رحمت فرماتی ہے القلب ثلاثۃ انواع، دل کی قلب کی 3 اقسام ہیں. قلب مشغول بالدنیا پہلا. دوسرا قلب مشغول بالعقبہ. تیسرا قلب مشغول بالمولا. کائنات کی کلی رحمت فرما رہی ہے کہ قلب کی، انسان کے دل کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو قلب جو مصروف ہے فقط اور فقط دنیا میں. دنیا داری کے اندر جتنا چاہتے جاؤ گے، جتنا دنیا کے اندر ہوتے جاؤ گے، دنیا اتنا ہی گھیرتی جائے گی. دنیا کو میرے مولا نے، ابن عباس نے کہا تھا کہ مولا وہ بیعت لے رہے ہیں، مولا آپ نہیں کھڑے ہو گے، وہ تو بیعت لیتے جا رہے ہیں. تو مولا نے ابن عباس سے کہا کہ علی اور علی کے 11 بیٹے، صرف علی نہیں، علی کے 11 بیٹے نہیں، علی کے شیعہ بھی تمہاری اس دنیا اور اس تخت کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیں. دوسرا دل قلب مشغول بالعقبہ، جو آخرت میں مشغول ہے. اس کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن نبی اکرم نے فرمایا کہ جو فقط آخرت کے لیے بیٹھ جائے، زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ مصلی لے لو بیٹھ جاؤ فقط خدا خدا کیے جاؤ، دنیا کی تمہیں خبر ہی نہ. نہیں، دنیا اور دین کو بالکل ایسے 2 انگلیوں کی طرح لے کے چلنا ہے. نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک تاجر ہے، اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تجارت کی ہے، لیکن اس نے بالکل دنیا داری چھوڑ دی اور فقط خدا کا ہو کے گوشہ نشین ہو کے عبادت کر رہا ہے. رسول خدا فرماتے اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. جب وہ تاجر آیا تو رسول خدا نے فرمایا تو کتنی جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. یا رسول اللہ میں تو ہر وقت عبادت کر رہا ہوں، میں نے تو
1500 افراد کام کرتے تھے. تو رسول خدا فرماتے ہیں تیری وجہ سے جو 1500 گھروں کے چولہے جلا کرتے تھے وہ تیری وجہ سے بند ہو گئے. قلب مشغول بالعقبا، فقط آخرت کی طرف جو دل مشغول ہے وہ بھی انتہائی نقصان دہ ہے. تیسرے قسم قلب مشغول بمولا. رسول خدا فرماتے ہیں وہ قلب جو اپنے مولا کے ساتھ مشغول ہے، جس نے اپنے دل کو گھر بنا لیا اپنے مولا کا، جو فقط اور فقط اپنے مولا کے ساتھ متصل ہے، اس کے لیے دنیا بھی آسان ہوتی جائے گی، اس کے لیے آخرت بھی آسان ہوتی جائے گی. اپنے مولا کے ساتھ اپنے دل کو لگائیے، اپنے مولا سے خود مولا مانگیے. بی بی کی ذریعے پہ جب بھی دعا مانگے تو اپنے مولا کی معرفت طلب کریں. ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو قلب مشغول ہے مولا کے لیے، یہ دفاع مقدس کی جو ایران کی جنگ ہوئی ہے اس میں بہت سارے شوہا کے بہت ہی واقعات ہیں، لیکن پچھلے دنوں میرے نظر سے ایک واقعہ گزرا. صدام ملعون جو ہے وہ جنگ کا حکم دیا، جنگ جاری ہے. ایک شہید ہے محمد رضا شفیعی، اس کا مزار، اس کی قبر جو ہے کہیں دور نہیں، اسی کو گلزار شہداء میں قطع 2 میں قبر نمبر 14. یہ محمد رضا شفیعی کون ہے؟ 13 سال کا سن ہے، جنگ پہ جانا چاہتا ہے لیکن جانے نہیں دیتے. تو اس نے جو جانے نہیں دے رہا تھا اس کو کہا کہ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہو شہزادہ قاسم جب کربلا کی جنگ میں گئے تھے تو ان کا سن کتنا تھا؟ کہا 13 سال. کہا میرا بھی 13 سال ہے. ملا کر جیسے تیسے کر کے اجازت مل گئی، چلا گیا محمد رضا شفیعی. قلب مشغول بالمولا، ذہن میں رہے جو دل اپنے مولا کے ساتھ مشغول ہے. گیا، شہید ہو گئے. پورا اس کا ایک واقعہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں کہ مل جائے گا، جہاں تک میں نے آپ کو پہنچانا ہے. شہید کر دیا گیا. جب اس کو زخمی کیا گیا 11 گولیاں اس کے سینے میں لگی انقلابی صاحب. اور وہ لوگ کہتے ہیں، عراقی فوج نے جب ان کو پکڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ امام خمینی پہ تبرہ کرو. یہ کہتا نہیں میں صدام پہ تبرہ کروں گا. انہوں نے کہا نہ تمہیں پانی دیں گے نہ تمہارا علاج کریں گے، پڑے رہو. 11 دن بتاتے ہیں، ہلال احمر والوں نے بتایا 11 دن یہ بندہ 11ویں دن جا کے محمد رضا شفیعی 13 سال کا نوجوان اس دنیا سے چلا گیا، وہیں پہ دفن کر دیا گیا. 16 سال کے بعد جب لاشوں کا تبادلہ شروع ہوا کہ ایران کی 14 کی لاشیں ان کو دی جائے، عراق والی ان کو دی جائے، تو جب لاشوں کا تبادلہ شروع ہوا تو اس کی ماں کہتی ہے محمد رضا شفیعی کی میں روز فون کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اللہ جانے میرا دل کہتا تھا کہ میرے بیٹے کی میت آئے گی. جب لاش نکالی تو بالکل تر و تازہ، وہ مسکراہٹ جب دفن ہوا تو ویسی کی ویسی موجود. 16 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، 1-2 دن نہیں ہے، 16 سال ہے. جب کبھی گلزار شہداء سے گزرنا نا، قطع نمبر 2 قبر نمبر 14 جانا، جا کے فاتحہ ضرور پڑھنا. جیسے میں نے یہ واقعہ پڑھا میں بھی گیا تھا. 16 سال کے بعد اب صدام کو بتایا کہ یہ لاش زندہ بالکل جیسے ابھی چند لمحے پہلے وفات ہوئی. صدام کہتا ہے یہ تو ہماری جو ہے وہ توہین ہو جائے گی، ان کے مذہب حقہ کی حقانیت کی دلیل بن جائے گی. اس نے کہا گرمیوں کا موسم ہے، تپتے صحرا میں پھینک دو. 3 ماہ تک لکھا ہے میڈیا نے جو رپورٹ پیش کی، 3 ماہ تک اس کا محمد رضا شفیعی کا لاشا تپتے صحرا میں پڑا. لاش کا گلنا سڑنا تو کجا، لاش کی مسکراہٹ میں بھی فرق نہیں ہے. قلب مشغول بالمولا، لاش کی مسکراہٹ میں بھی فرق نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، ایک تیزاب، ایک ایسڈ میں ڈالا جو ہڈیوں کو بھی گلا دیتا ہے. تیزاب میں ڈالا، تیزاب سے نکالا، تیزاب نے بھی مستک نہیں کیا. اللہ، قلب مشغول بالمولا. لے کے آئے، جب عراقی فوجی بارڈر پہ دے رہے لاش کو تو وہ زار قطار رو رہے تھے، ہم نے کیسے لوگوں کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. لے کے آئے ایران میں، مکمل رپورٹ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. لائے، دفن کر دیا سب کچھ. اس شہید کی ماں سے سوال کیا گیا کہ یہ شہید کون سا ایسا کام کرتا تھا کہ اس کی لاش 16 سال کے بعد بھی ایسی محفوظ ہے، اس کا عمل کون سا تھا؟ اس کی ماں کہتی کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا تھا.
میرے بیٹے کے چند ایک عمل تھے جو مجھے یاد ہے. میرا بیٹا ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا. اللہ اکبر. میرا بیٹا کبھی غسل جمعہ جو ہے نا وہ قضا نہیں کرتا تھا. تیسرا عمل بتایا کہ میرا بیٹا جب سید الشہداء کی مجلس میں جاتا تھا نا تو اس کی آنکھوں میں جو آنسو آتے تھے صاف نہیں کرتا تھا, چہرے پہ خشک ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. چوتھا عمل جو بتایا نا, خدا کی قسم قلب مشغول بالمولا, جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس شہید کی لاش کو اس کی مسکراہٹ میں بھی 16 سال کے بعد فرق نہیں آیا. وہ اس کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا صبح اٹھتا تھا, اپنے وارث سے عہد و پیمان باندھتا تھا, کبھی دعائے عہد قضا نہیں کی تھی. اپنے وارث سے عہد و پیمان باندھ کے گھر سے نکلتا تھا. رات کو سونے سے پہلے, میری لوری سننے سے پہلے میرا بیٹا اپنے مولا کے حضور اپنا سارے دن کے نامہ اعمال کو پیش کر کے سوتا تھا. اللہ اکبر. قلب مشغول بالمولا, جو قلب اپنے مولا کے ساتھ متصل ہے, جو قلب اپنے مولا کے ساتھ متصف ہے. حبیب ابن مظاہر اسدی, جو قلب مولا کے ساتھ مشغول ہے تو مولا کیسے یاد کرتے ہیں. جب خط لکھا نا تو خط کے الفاظ تھے یا رجل الفقی, اے مرد فقی, حسین کا سلام. جب آپ کربلا میں جاتے, کربلا کے سارے زائر بیٹھے, جو نیگے مولا لے جائے, اللہ اس بیماری کو جو ہے نست و نابود کرے اور دوبارہ کربلا کے راستے کھلے. جب امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو نا تو 4 مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہوتی ہے. پہلے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ پہ حبیب کی قبر آتی ہے. سید الشہداء کی زیارت کر کے واپس نکلو گے, پھر حبیب کی قبر راستے میں پڑے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ حرم سید الشہداء میں جائے اور قتل گاہ میں نہ جائے. قتل گاہ میں جاؤ گے تو حبیب کی قبر راستے میں آئے گی, واپس آؤ گے تو بھی قبر راستے میں آئے گی. اللہ اکبر. کیسا مقدر پایا ہے حبیب نے. قلب مشغول بالمولا, جو دل اپنے امام کے ساتھ متصل ہو جائے ان کا یہ دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ بیماری امام زمانہ کے صدقے تمام ہوگی. اس بیماری نے امام کے ظہور میں ایک بہت بڑی مدد کی ہے. وہ پتہ کیا ہے, یہ دنیا کی سپر پاوریں, یہ دنیا کی طاقتیں, یہ اپنے آپ کو رب کہلوانے لگ گئے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. لوگوں نے یہاں تک دعوے کر دیے تھے کہ لاؤ اپنا وہ بیٹی کہاں ہے جس نے دنیا کو فتح کرنا ہے صرف 7 ماہ کی مدت کے اندر. لوگوں کے جب یہ دعوے ہوئے نا تو پروردگار نے اپنی ایک نامرئی سپاہی, نامرئی مخلوق نظر نہیں آتا. یہ کرونا کا وائرس, یہ بحث جدا ہے کہ یہ وائرس ہے یا کیا ہے, اپنی ایک نامرئی سپاہی کو بھیج کے دنیا کی سپر پاوروں کی طاقتوں کو ناک رگڑوا دی زمین پہ. یہ خدا کی ایک نامرئی مخلوق ہے. تم حجت خدا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو. سید الشہداء کے مسائل تو بہت پڑے جاتے ہیں, لیکن سید الشہداء کے ساتھیوں, ان کے جانثاروں کے مسائل بہت کم پڑے جاتے ہیں. دل کرتا ہے ایک دو ان کے جانثاروں کے مسائل کے چند جملے. قلب مشغول بالمولا, میں اسی سے مسائل کی منزل کی طرف آ رہا ہوں. جناب حبیب کو خط لکھا اور خط دیا غلام کے ہاتھ میں. پہنچا ہے نا جب غلام کوفہ میں دق الباب کیا تو اندر سے حبیب کی آواز آئی, کون ہے؟ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد. جناب حبیب نے جیسے لقمہ اٹھایا تھا نا ویسے واپس رکھ دیا کہ میرے آقا مولا سید السردار کا قاصد آ گیا. بیوی کی جانب دیکھ کے کہتا ہے اکبر جوان ہو گیا, شاید اکبر کی شادی کا خط ہوگا, شاید اکبر کی شادی کا خط. جیسے خط لیا نا تو قاصد کو کہا رکو میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں. قاصد کہتا ہے نہ مجھے جلدی ہے, میں نے واپس پہنچنا ہے. حبیب نے اپنی بیوی کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. اس کی بیوی کہتی ہے یہ چادر لے اور تو پہن, اپنا گھوڑا اور تلوار مجھے دے, میں جاتی ہوں. حبیب کہتے میں تیرا امتحان لے رہا تھا,
کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں مولا کیسا وقت آ گیا کہ عورتیں بھی آپ کی نصرت کے لیے دوڑی چلی آتی ہیں۔ واقعہ آپ نے سارا سنا ہوا۔ اپنے غلام کو کہا یہ گھوڑا لے اور جا کے کھڑا ہو جا، باہر کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں، ابھی میں آتا ہوں۔ قلب مشغول بالمولا۔ اب غلام جو ہے تھوڑی دیر ہو گئی حبیب کو آنے میں، اب غلام نے گھوڑے کی گردن پہ باہیں ڈالی، روتا بھی جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے پریشان نہ ہونا، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا نا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے آقا حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ مولا آپ کی آوازوں پہ، آپ کے آنسوؤں پہ رحم کرے۔ یہ آواز حبیب کے کانوں پہ پڑی، حبیب رو کے کہتے ہیں مولا کیسا وقت آ گیا کہ غلام بھی جانشانی کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ میں قریب آ گیا، کربلا میں آواز بلند ہوتی تھی اللہ اکبر۔ بی بی زینب بی بی فضا سے پوچھتی تھی فضا یہ کیسی آواز ہے؟ بی بی کہتی تھی یہ کوئی 4000 کا لشکر یزید کی فوج میں آیا ہے۔ پھر صدا بلند ہوتی تھی تکبیر کی تو کہ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ فلاں آیا ہے، یہ فلاں آیا ہے۔ اچانک خیام حسینی میں تکبیر بلند ہوئی۔ بی بی زینب پوچھتی ہے جا فضا ذرا دیکھ کے یہ آواز کیسی بلند ہوئی؟ بی بی فضا جیسے ہی آئی نا آگے واپس بتایا کہ بی بی آپ کے بھائی کا حبیب ابن مذاہب آ گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ بی بی کہتی ہے جا ذرا حبیب کو میرا سلام کہہ دینا۔ بی بی فضا باہر آئی، آ کے کہا حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ حبیب نے اپنا امامہ اتارا، زمین پہ پھینکا، گریہ کر کے کہتا ہے اے پروردگارہ یہ کیسا وقت آ گیا علی کی بیٹیوں پہ غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا کا ایک غلام ہے، نام اس کا جون ہے، سیاہ فام ہے، حبشی غلام ہے۔ مولا کو کہتا ہے مولا مجھے جنگ کی اجازت۔ مولا کہتے ہیں جا میں نے حجت تمام کی، میں نے تجھ سے غلامی اٹھا لی، آزاد کر دیا، جا چلا جا۔ اب یہ جا سکتا تھا لیکن رو کے کہتا ہے مولا یہ جو آپ کے ہاں تھا نا یہ آزادی ہے۔ قلب مشغول بالمولا۔ مولا آپ کے ہاں تھا تو آزادی تھی، اب باہر دنیا میں جاؤں گا تو وہ دنیا کا غلام ہو جاؤں گا۔ مولا نے اجازت دے دی، چلا۔ یہ دل میں سوچتا آ رہا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، شاید اس لیے مولا مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ کہیں کربلا کے شہداء کے خون میں میرا خون شامل نہ ہو جائے۔ عزیزانو اس نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے جب یہ شہید ہوا نا تو مولا اس کے سرانے آئے۔ مولا نے عجیب کام کیا، مولا نے اس کا سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے یہاں پہ لکھا ہے جہاں اکبر کا سر وہی جون کا سر، شبیر کا زانو ہے کہ مساوات کا پیکر۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، جون کی آنکھوں میں خون ہے، جون کی آنکھوں میں ریت ہے، جون دیکھ نہیں پا رہا۔ مولا نے اپنا رخسار جون کے رخسارے پہ رکھا۔ جون نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ سیدہ کے لال کا رخسارہ جون کے رخساروں پہ ہے۔ جون نے آواز دی اے حبیب، اے ظاہر ابن قید، اے مسلم ابن الجم مثلی، اے کوئی من جیسا۔ سیدہ کے لال کا رخسارہ میرے رخساروں پہ آ گیا۔ اجرکم من اللہ۔ مولا نے یہاں پہ ایک دعا کی ہے۔ مولا نے کہا پروردگارہ یہ جون جب جلا تھا نا اس کے دل میں تھا کہیں میرا خون شہداء کربلا کے شہداء کے خون میں شامل نہ ہو جائے، پروردگارہ اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہ کربلا کا میدان ہے۔ ایک شہید کا اور جملہ سنی اور آپ کی جانتے تمام کربلا کا میدان ہے۔ مولا سواری پہ موجود ہے، یا ابو سمامہ سیناوی مولا کے قریب آ کے کہتا ہے مولا یہ وقت نماز ہے۔ اجرکم من اللہ۔ مولا کو عشق تھا نماز سے۔ مولا ایسے 2 لحظے کے لیے ساکت ہوئے، پھر ابو سمامہ سیناوی سے کہا تم تھوڑا دیر پہلے آ گئے تھے، ہاں یہ اول وقت نماز ہے، اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے۔ مولا نے حبیب کو بھیجا جاؤ ذرا جا کے عمر سعد سے مہلت مانگو ہم نماز ادا کر لیں۔ جب حبیب ابن مظاہر آئے ہیں نا عمر سعد کے پاس کہ ملعون تھوڑی اجازت دے، میرے مولا میرے آقا نماز پڑھنا چاہتے ہیں،
تو عمر سعد کے یہ جملے تھے، کیا حسین کی نماز کوئی قبول ہونی ہے؟ اللہ لعنت کرے اس پہ، کیا حسین کی نماز کوئی قبول ہونی؟ حبیب نے وہیں سے اجازت مانگی اور جنگ شروع کی۔ اب حسین کا حبیب بھی چل بسا، مولا نے نماز شروع کی، مولا کے آگے چند سپاہی کھڑے ہیں، مولا کی ڈھال بن کے ایک ضعیف العمر 80 یا 70 سال عمر لکھی ہے مقتل نے سعید ابن عبداللہ اپنے آپ کو مولا کے سامنے کھڑا کیا، کہتا ہے مولا میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں ہوں لیکن مولا آپ کی ڈھال تو بن سکتا ہوں۔ ادھر سے سید الشہداء نے نماز شروع کی، ادھر سے ملونوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ پہلا تیر آیا، سعید ابن عبداللہ ضعیف ہے، اپنی کمر کو باندھا، یا علی کہہ کے کمر جو نون تھی اس کو الف کیا، شیر کی طرح کھڑا ہو گیا حسین کا شیر۔ سعید ابن عبداللہ تیر آتے جاتے اپنے سینوں پہ لے رہا ہے، سعید ایک تیر، دو تیر، تین تیر، 13 تیر مقتل نے لکھے ہیں، سعید نے اپنے سینے پہ لیے، آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میرے آقا کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ حضرت اور ادھر سے سید الشہداء نے السلام علیکم ورحمت اللہ کی آواز دی، یا سعید ابن عبداللہ اپنے مولا کے زانوں پہ گرے۔ مولا نے سعید کے اوپر ہوا دینا شروع کی، سعید کی آواز آتی ہے مولا میں نے وفا ادا کر دی، میں نے حق ادا کیا۔ مولا کہتے ہیں سعید جیسے تو نے حق ادا کیا تاکہ میں قیامت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سعید کی روح پرواز کرنے کے قریب ہے۔ سعید کہتے ہیں مولا میرے سر کی طرف سے مجھے ہوا آ رہی ہے۔ مولا کہتے ہیں سعید میرے نانا رسول خدا تجھے لینے آ گئے۔ یا اتنے میں سعید کہتے ہیں شہ نصیب مولا میرے دائیں طرف سے مجھے ہوا آ رہی ہے۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام۔ مولا کہتے ہیں میرے بابا علی نجف چھوڑ کے تجھے لینے آ گئے۔ سعید ابن عبداللہ کہتے ہیں مولا بائیں طرف سے کوئی ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ مولا کہتے ہیں سعید میرا سبز کبا والا بھائی حسن جس کے جنازے میں تیر تھے، میرا مسموم بھائی تجھے لینے آ گیا۔ کہتے ہیں شہ نصیب سعید کے مقدر، یا اتنے میں کہتے ہیں مولا پاؤں کی طرف سے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ اجرکم من اللہ، سید الشہداء کہتے ہیں سعید اپنی آنکھیں بند کر، اب اپنی آنکھیں نہ کھولنا، میری زخمی پہلو والی ماں بکیا چھوڑ۔ پروردگارہ ہمارے الہ، روتی آنکھوں سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کل جس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے پروردگارہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور بالخصوص آج کی مجلس جو ہے وہ شفا یابی کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے تھی۔ سید افتخار حسین ان کی زوجہ اور سید محسن لکھوی کی مشکلات کے لیے، اور ہمارے عزیز ہمارے دوست ملک علی حیدر صاحب ان کی پوری فیملی اس کورونا کے موذی مرض میں مبتلا ہے، ان سب کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ میرے ساتھ دہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگارہ حاضرین میں جن جن مومنین کی جو جو مشکلات ہیں، جو جو شرعی حاجات ہیں، پروردگارہ پوری فرما۔ پروردگارہ تیرے حضور دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، بی بی کریمہ کا صدقہ، شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، بی بی رباب کی جڑی گود کا صدقہ، میرے بھائی فیصل عسکری صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ میرے ذمہ جتنی دعائیں لگائی گئی ہیں اولاد کے لیے، پروردگارہ سب جھولیوں کو اولاد عطا فرما۔ امام سجاد کی بیماری کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ بار الہ جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں تمام مومنین کو رہائی نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری سب دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے مولا کا ناصر بننے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ملت کے شہداء کے لیے، کل وفات پانے والے حجت الاسلام والمسلمین نوروز علی نجفی صاحب کے لیے، اور بالخصوص ان کے لیے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سورۃ فاتحہ۔
اس سے پہلے کہ زیارت پڑھی جائے ہر روز ایک شرعی مسئلہ بیان ہوتا ہے، اس کے حساب سے شرعی مسئلہ بیان کریں گے، زیارت کرائیں گے۔ محرم کے حوالے سے کوئی آدمی اگر تعاون کرنا چاہیے، اگر بات موجود ہے، خدا تعالیٰ طلاب کے چل کے ہماری عبادت میں شمار فرمائے۔ بڑی پیاری مجلس پڑھی، خدا نے بڑی توفیق دی وہ، اور خصوصاً فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کے بھی بڑے عرصے بعد ہم نے جب سے شعبان شروع ہوا مصائب محمد سنے۔ ہماری طرف سے دعا ہے خدا تعالیٰ مستجاب کے ساتھ وہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اس اوزان میں جتنے علماء کرام رمضان المبارک میں جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، خدا تعالیٰ کا سفر میں خطر فرمائے۔ بارڈر کی جو مشکلات ہیں دونوں طرف کی خدا تعالیٰ حل فرمائے۔ آپ مومنین سے طلاب سے گزارش ہے کہ کل یہاں پہ منت کی مجلس ہے اور 2 خطیب ہیں کل ہمارے، پہلے خطیب باقر قادری صاحب، دوسرے خطیب باقر رسکی صاحب، اور دسترخوان کا بھی کل انتظام ہے۔ تشریف لائیں۔ دفتر قائد کی طرف سے 365 دن مجلس ہوتی ہے۔ یہ لائیو پروگرام جا رہا تھا۔ میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ آنے والے اس ماہ رمضان میں عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت، عشرۂ نجات کے عشرے 3 دفتر قائد کی طرف سے 80 سالوں کے ساتھ بھی منعقد کی جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی آدمی مانی بننا چاہے، اپنے حصے میں مجلس کروانا چاہے، محرومین کے لیے افطاری دینا چاہے، سحری دینا چاہے، ڈائری موجود ہے۔ 5-6 طلاب میں اپنے اپنے نام درج کروائیں، خدا تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ اور بھی مومنین جو لائیو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی یا سحری یا افطاری کا انتظام کرانا چاہیں ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب شرعی مسئلہ بیان ہوگا، کتابیں وہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں زیارت پڑھی جائے گی، پروگرام کا اختتام، اور کل آپ تشریف لے کر آئیں گے مغربین کے فوری بعد۔ بآواز بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ وضو میں جبیرہ کے احکام بیان ہو رہے تھے اور جبیرہ کی شرائط بیان کر رہے تھے، جن میں 1-2 شرائط آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور 1-2 آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جبیرہ کے اوپر مسح کریں اور مسح کرتے وقت جبیرہ والا عضو ثابت ہو۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ مسح والے اعضاء میں جبیرہ خشک ہو۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جبیرہ پاک اور غصبی نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، خدا نے توفیق دی تو آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے متوجہ سے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والضوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم وعلی آبائک السبعہ وابنائک الاربعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اللمان اللمان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وامانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمة وخدیجہ، السلام علیک یا
الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة